بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتے، انہیں طہارت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اب جب طہارت حاصل نہیں ہوئی تو نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، عبادت وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، زیر ناف بال کتنے دنوں میں ہمیں کاٹنے چاہیے؟ کتنے دن بعد کاٹنا افضل ہے، بہتر ہے؟ زیر ناف بال کس چیز سے کاٹنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اور اسی طرح زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے؟ کون سے حصے کے بال کاٹنا یہ ضروری ہے؟ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے یعنی مونچھیں کاٹنے اور ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹائم لمٹ جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن کراس کر جاتا ہے تو ایسا شخص پھر گنہگار ہوگا۔ 40 دن تک اگر نہیں کاٹے تو گنہگار نہیں ہے۔ ہاں، ناپسندیدہ ضرور ہے کہ اتنے دنوں تک اس نے یہ پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور مونچھیں تراشنا اور اسی طرح وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس میں بھی جمعے کا دن۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کے دن آپ پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور اسی طرح مونچھیں تراشنا اور اسی طرح جو ہے وہ ناخن وغیرہ تراشنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں کر لیں۔ 15 دن سے 40 دن کا جو وقت ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ان دنوں میں اگر نہیں کاٹیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن 40 دن کراس کر گئے تو اب وہ شخص جو ہے وہ گنہگار ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم اور فکر مند کر دینے والی بات یہ ہے کہ آخر شریعت نے 40 دن ہی کی حد کیوں مقرر کی ہے اور اس سے تجاوز کرنے پر گناہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اصل میں جب انسان اتنے طویل عرصے تک اپنے جسم کے ان حساس حصوں کی صفائی پر توجہ نہیں دیتا تو وہاں پسینہ اور گندگی جمنے لگتی ہے، جس سے نہ صرف بدبو پیدا ہوتی ہے بلکہ وہاں جلد کی بیماریاں اور جراثیم پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ اسلام کیونکہ ایک فطری اور مکمل دین ہے، اس لیے اس نے انسان کی ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کی صحت اور طہارت کے تحفظ کا بھی مکمل اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس صفائی کو نظر انداز کریں گے تو اس کا سیدھا اثر آپ کی نمازوں اور روزمرہ کی روح پر پڑے گا، کیونکہ جب جسم پر نجاست کا اثر رہے گا تو دل میں وہ خشوع و خضوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو ایک سچے مومن کی نماز کا خاصہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو دین اسلام کی یہ خوبصورت اور علمی باتیں پسند آ رہی ہیں تو ایم ایف اسلامک وائس کے اس پیغام کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیجئے۔ آپ کا ایک لائک ہماری اس دینی کاوش کو اور آگے بڑھانے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا صابن یا مخصوص ادویات کے استعمال سے بالوں کا بننا روکا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ فطری نظام کو بدلنے کی کوشش کے بجائے سنت کے مطابق وقت پر ان کی صفائی کرنا ہی سب سے بہترین اور بااثر طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔
اور اس کے جسم کے ہر حصے کے لیے کچھ آداب اور احکام مقرر فرمائے ہیں جن کی پاسداری کرنا ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دینی اعتبار سے صفائی کا یہ نظام انسان کی نفسیات پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو وقت پر صاف ستھرا رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی تازگی اور طہارت کا احساس رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب ان کاموں میں تاخیر کی جائے تو طبیعت میں بوجھل پن اور سستی کا غلبہ ہونے لگتا ہے جو بندے کو عبادت میں صحیح توجہ مرکوز کرنے نہیں دیتا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشنا، بغلوں اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا مسنون اور باعث برکت عمل ہے۔ اس سے نہ صرف عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے بلکہ انسان ہر طرح کی باطنی اور ظاہری گندگی سے بھی دور رہتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کس چیز سے کاٹنا جو وہ بہتر ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ریزر، بلیڈ وغیرہ یوز نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ بلیڈ، ریزر وغیرہ یوز کریں، لیکن اگر کوئی شخص بلیڈ، ریزر وغیرہ یوز کرتا ہے تو اس کی جلد اس طرح کی ہے کہ اسے الرجی ہے، اسے جو ہے وہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو آج کل جو ہے ریموو کریمز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتا ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد ان بالوں کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے وہ بلیڈ وغیرہ، ریزر وغیرہ یوز کرتی ہے، کریم وغیرہ سے اس کی جلد پر جو ہے وہ کوئی الرجی ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ بھی بلیڈ وغیرہ یوز کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد ان بالوں کو صاف کرنا ہے اور پاکی حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور غور طلب ہے کہ بازار میں دستیاب مختلف کیمیکل والی کریموں کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں وہ آپ کی جلد کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اسلام میں اپنی جان اور جسم کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو کیمیکل یا کریم سے الرجی ہوتی ہے تو وہ کسی مناسب اور محفوظ آلے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قینچی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے مناسب اور محفوظ ہو۔ شریعت کا بنیادی مقصد نجاست اور گندگی کو جڑ سے ختم کرنا ہے تاکہ جسم کا وہ حصہ پوری طرح سے صاف ہو جائے جہاں نجاست ٹھہرنے کا خطرہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکیزگی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اور جب کوئی شخص سنت کی نیت سے اپنی جسم کی صفائی کرتا ہے تو وہ نہ صرف بیماریوں سے بچتا ہے بلکہ اس کا یہ ہر ایک عمل نیکی اور ثواب میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے استعمال کے آلات کو بھی صاف ستھرا رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے انفیکشن یا بیماری کا خطرہ نہ رہے، اور صفائی کا یہ عمل آپ کے لیے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے فائدے کا باعث بنے۔ صفائی کے آلات کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان جلد بازی نہ کریں۔ بعض لوگ صفائی کے دوران احتیاط نہیں برتتے جس سے جلد پر کٹ یا زخم لگ جاتے ہیں، اور بعد میں وہ زخم نجاست کی تہ جمنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صفائی کا عمل مکمل سکون اور احتیاط کے ساتھ انجام دے تاکہ جسم کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، اور شرعی طہارت کا مقصد بھی بغیر کسی رکاوٹ کے پورا ہو جائے۔ اب تیسرا سوال کہ کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے، کون سے حصے کے بال صاف کرنے چاہیے۔ دیکھیں، بغلوں کے بال تو آپ نے صاف کر لیے، اب زیر ناف بال جو ہیں ان میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک یہ بال صاف کرنے چاہیے۔ دیکھیے، ناف کے نیچے سے لے کر اگلی شرمگاہ کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں ان کو آپ صاف کریں گے، اور اسی طرح خصیتین کے بال وغیرہ جو ہیں ان کے بال وغیرہ صاف کریں گے۔ رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی رانوں کے بال بھی صاف کرتا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو پاخانے والی جگہ ہے، یعنی جو مقعد ہے، دبر کے جو بال ہیں ارد گرد، جہاں پر اندیشہ ہے پاخانہ نجاست وغیرہ رکنے کا، اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ پاخانے والی جگہ کے ارد گرد کے بال جو ہیں وہ بھی کاٹ لیے جائیں، صاف کر لیے جائیں، تاکہ کوئی اندیشہ باقی نہ رہے نجاست وغیرہ رکنے کا۔ اگر وہاں پر نجاست رک گئی اور اسی طرح جو ہے آپ نے نمازیں ادا کر لی تو نماز نہیں ہوگی۔ طہارت جو ہے یہ شرط ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں کے بال بھی کاٹ لیے جائیں، لیکن اگر کوئی نہیں کاٹتا تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کاٹ لینا، یہ علماء نے زیادہ بہتر لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ پاخانے والی جگہ کے ارد گرد کے بال جو ہیں وہ بھی صاف کر لیے جائیں، تاکہ یہ اندیشہ ہی ختم ہو جائے کہ نجاست وغیرہ وہاں پر رکے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر شرمگاہ کے ارد گرد، اگلی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ کے ارد گرد کے بال جو ہیں اور خصیتین ہو گئے، ان کے بال صاف کر لینا، یہ جو ہے یہ جگہ جس کے بال ہم نے صاف کرنے ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کو معمولی سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، حالانکہ طہارت کے ان باریک مسائل کو سیکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اگر انسان وضو اور غسل کے تمام ظاہری طریقے درست بھی کر لے، لیکن اگر اس کے جسم کے کسی حصے پر ایسی نجاست لگی رہ جائے جو بالوں کی عدم صفائی کی وجہ سے وہاں جم گئی ہو، تو اس کا پورا غسل اور وضو نامکمل رہ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر انسان دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور سمجھے کہ وہ بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے، لیکن طہارت کی ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے اس کی وہ نمازیں قبول ہی نہ ہوں، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے دین کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ پاکیزگی صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی پہلی بنیادی شرط ہے۔ اور جب انسان اندرونی اور ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے تو اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل عبادت کی لذت سے منور ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فقہائے کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ نجاست کا چھوٹا سا ذرہ بھی اگر کپڑوں یا جسم پر لگا ہے اور انسان اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے استنجا کرتے وقت اور غسل کے دوران پانی کا صحیح استعمال اور جگہ کی مکمل صفائی کا اطمینان کر لینا چاہیے۔ طہارت صرف ایک رسمی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندگی اور احترام کا اظہار ہے۔ جو انسان اپنی پاکیزگی کا جتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں اپنے جو غیر ضروری بال ہیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال جو ہیں وہ صاف کر لیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی علماء نے ناپسند لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ آپ ان بالوں کو کاٹیں، بلکہ بعض لوگ جو ہے جس طرح ان کے اوپر غسل فرض ہوا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہانا تو ویسے ہی ہے، غسل تو ویسے ہی کر رہے ہیں، تو ہم یہ بال بھی صاف کر لیتے ہیں۔ زیر ناف بال تو ناپاکی کی حالت میں ان بالوں کو کاٹنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں غسل کریں، اس کے بعد پھر ان بالوں کو جو ہے وہ آپ صاف کریں۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے کہ جو بال ہیں ان کو اس طرح صاف کریں، مقصد اس میں پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں نجاست لگنے کا یا رکنے کا اندیشہ ہو، ان بالوں کو آپ نے لازمی صاف کر لینا ہے۔ اسی طرح پاخانے کی جگہ کے جو بال ہیں، جس طرح میں نے بتایا
علماء نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ مستحب ہے کہ اگر اندیشہ ہو کہ یہاں پر نجاست رک جائے گی تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ان بالوں کو بھی صاف کرنا یہ زیادہ مستحب عمل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر نجاست لگی رہے اور آپ کو طہارت حاصل نہ ہو، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ہی آپ نماز، عبادت وغیرہ کریں تو آپ کی نماز، عبادت وغیرہ یہ ضائع ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مستند دینی معلومات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تو اپنے اس چینل MF اسلامک وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے۔ اس خیر کے پیغام کو ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ کیا خبر آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ بن جائے۔ اور ہاں، اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ کمنٹ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔